بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیے جی، آج ہم سورہ الکہف کی آیہ نمبر 45 سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس میں اب ایک اور خطبہ ہے جو ہم نے اب پڑھنا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں آیہ نمبر 45 میں، اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال کیسی ہے۔ اس کو نا پانی سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، یعنی کہ کیونکہ دیکھیں پانی جو ہے احسن کا مؤنث جو ہے حسنہ ہے، اکبر کا کبرا ہے، اور ادنا کا دنیا ہے۔ تو دنیا کا نا ادنا ہے، ادنا جو کا مؤنث جو ہے وہ دنیا ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا دنیا کی حیثیت ہے، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے پانی میں دی ہے۔ پانی کی مثال کیسی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا، یعنی کہ جیسے ہم نے پانی کو آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رودگی مل گئی، یعنی کہ جب ہم نے پانی آسمان سے برسایا تو وہ زمین کے ساتھ مکس اپ ہو گئی، اور پھر زمین سے ظاہر سی بات ہے جب پانی زمین کے ساتھ ملتا ہے تو پھر کتنی ہرا بھری ہو جاتی ہے زمین، تو زمین کے ساتھ وہ ہری بھری ہو گئی زمین، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے خشک ریزہ ریزہ ہو گئی، ذرا ذرا ہو گئی جیسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اب میں اس کو آپ کو آیت سمجھا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی مثال دی ہے جیسے پانی کو آپ سمجھنے روح ہے، ٹھیک ہے، جیسے روح آسمان سے آتی ہے، ٹھیک ہے، آسمان سے پانی برسایا، ایسے روح ہی آسمان سے آئی، وہ دنیا کی چیز نہیں ہے، اور جسم سے مکس ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر وہ گرو کی، اللہ تعالیٰ نے بچے کی جسم میں روح ڈال دی، وہ گرو کیا، پانی آیا زمین پہ، زمین گرو کی، پھل بوٹے اگے، اسی طرح روح آئی انسان کے جسم میں، وہ گرو کیا، بچہ سے وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے نا بندہ، پھر ایسے ہو جاتا ہے بالکل ریزہ ریزہ جیسے بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور قبر میں چلا جاتا ہے، اور پھر زمین میں کے اندر جب باڈی جاتی ہے، مر جاتا ہے انسان، تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی نسل بھی نہیں بڑھتی اور بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل قلیل مدت کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زندگی کی مثال ایسی ہے۔ دیکھیں یہاں سما یوز نہیں ہوا، سما یوز ہوتا ہے نا تو وہ طویل مدت کے لیے ہوتا ہے، مطلب اتنی سی لائف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل اتنی سی لائف ہے، تھوڑی سی لائف ہے۔ تو ریزہ کیا ہو، ویٹ لیس ویلیو، جس کی کوئی ویلیو نہیں، یعنی انسان بے بس ہے، چاہے ڈاکٹروں کے پاس جائے، کہیں جائے، اگر اس کا وقت ختم ہو گیا تو ختم ہو جائے گا۔ تو کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اسی طرح دنیا کی لائف بھی ایک جیسی نہیں رہتی، یعنی کوئی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ پانی کا بھی کتنی دیر آئے، کتنی دیر ختم ہو جائے، تو یہ اس پہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ کوئی اپنی زندگی بھی بڑھا نہیں سکتا کہ زیادہ بڑھ جائے، زیادہ دیر دنیا میں رہ جائے، ایسا وہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ پانی کسی کھیت میں بھی ڈالتے ہیں نا تو فائدہ ہوتا ہے، اور جتنا آپ ڈالیں گے بہترین طریقے سے، جتنی اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے دین کے حساب سے، اتنے آپ فائدوں سے رہیں گے، جتنے فتنہ اور فساد سے دور رہیں گے، کیونکہ آخر میں آپ کا انجام بھی ایسے ہو جانا ہے جیسے کہ وہ چیز اب زمین میں آتی ہے، بھرتی پھولتی ہے، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ایسے انسان بھی پھر آتا ہے زندگی پورا اپنا ٹائم کرتا ہے، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہر چیز پہ قادر ہے، تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی مثال پانی سے دی۔ آیہ نمبر 46 پہ چلیں، اور اگر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، مطلب وہ لوگ وہاں اس زمانے میں بڑے خوش ہوتے تھے، آج بھی لوگوں کے بیٹے ہوں تو بڑے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، ان سے جیسے دل نہیں بھرتا، اس طرح کی چیزیں نا، مال سے بھی دل نہیں بھرتا، بیٹوں سے بھی، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی، اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں، لیکن یہ ٹیمپریری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کی چمک دمک ہے۔ جب باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ باقیات جو ہے نا، اول باقیات الصالحات، وہ عمل ہے، نیک عمل ہے، جو خیر کے ہیں، جو نیک عمل ہیں، تو وہ اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہیں۔ لیکن دنیا میں آپ کے مال اور بیٹا سہارا ہو جائیں گے، جب آپ قبر میں جائیں گے تو آپ کا یہ کوئی راستے، کوئی سہارا نہیں ہوگا، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، تو بالکل آپ اکیلے ہوں گے۔ تو اس لیے اگر آپ نے وہ فائدہ، مال اور اولاد، وہ دنیا میں فائدہ دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کے راہ میں آپ نے لگایا، اور اگر آپ نے اللہ کی راہ میں نہیں لگایا نا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا جب ایک حدیث پاک کے مفہوم اس طرح کہ ایک بندہ جہنم میں جا رہا ہوگا تو اس کی نیک بیٹیاں جا کے اس کو چپک جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ اس دنیا میں ہمارا بہت خیال رکھے، ہم پہ رحم کیا تو اور اب تو اس پہ رحم کر. تو مطلب نیک اولاد جو ہے نا وہ آپ کو بچا دے گی، لیکن جو بری مال ہے، بری نیت ہے، برا مال ہے، وہ آپ کو بچائے گا نہیں. بالکل ایسے پیچھے باغ والوں کا قصہ گزرا ہے، اور وہ اس میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ جیسے وہ جو بندہ روٹ تھا اور ہر چیز کو اپنی طرف وہ کر رہا تھا تو اس کے مال ختم ہو گیا، بس کچھ کام نہیں ہے. اسے ساری اپنی زندگی اس مال میں لگا دی، محنت اسی میں کر دی، ساری اپنی انرجی ادھر لگا دی، وقت ادھر لگا دیا، جس میں وہ اللہ کی عبادت بھی کر سکتا تھا جو اس نے نہیں کیا. تو پھر جس کی وجہ سے وہ کتنی مصیبت میں آ گیا، ٹائم بھی ختم ہو گیا اور اس نے اپنا وقت بھی اتنا ضائع کر دیا. اور اس کے مقابلے میں اگر کسی نے اتنے ہی ٹائم وہ جیا اور اس نے وہ نمازیں پڑھ لی اور عبادتیں کر لی اور اللہ کے نیک کاموں میں لگا رہا تو سوچیں وہ کتنا بہتر ہے. تو یہ دنیا کی زینت ہے، اور جو آخرت کی زینت ہے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور وہ ہے نیک کمال آپ کے جو آپ نے نیک کمال کیے ہوتے ہیں. اسی لیے سورۃ تغابن میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ مال اور اولاد تو فتنہ ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے. آیت نمبر 47 پہ چلیں. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، باقاعدہ چلانے کا اس لیے کہا گیا یعنی جب وہ ویٹ لیس ہو جائیں گے، یعنی چورا چورا کر دیں گے. جب قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا تو وہ ایسے چورا چورا ہو کے اڑیں گے اور زمین پر ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یعنی زمین پہ بھی ہر چیز ختم ہو جائے گی. پہاڑ جب پلین ہو جائے گی، درخت، ہر چیز ختم ہو جائے گی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور زمین بلکہ جو قبر میں لوگ ہوں گے ان کو بھی ہم سورہ انشقاق میں بھی ہم نے پڑھا کہ نکال دے گی، ان کو اگل دے گی، سارا کچھ جو کہ زمین کے اندر ہوگا ہر چیز اگل دے گی. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو چلائیں گے اور صاف میدان ہو جائے گا اور ہم ہر ایک کو، حشر کا لفظ یوز ہوا ہے، یعنی حشر کا لفظ تب یوز ہوتا ہے. دیکھیے قیامت کے لیے اکثر حشر کا لفظ یوز ہوتا ہے، جمع کا نہیں آتا. جمع ہوتا ہے آپ نے جمع کر لی، حشر کا ہوتا ہے جب آپ جانوروں کو ہانکتے ہوئے مطلب زبردستی کوئی آنا چاہے یا نہ آنا چاہے اس کو جمع کرتے ہیں نا تو اس کا تب حشر کا لفظ ہوتا ہے. تو جب قیامت کے دن حشر والا دن آئے گا، یعنی اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی آنا چاہے، کون آنا چاہے گا ایسے دوزخ کو دیکھنے، اور وہ تو پھر بھی آپ نے اس دن جمع ہونا ہے. تو ہم جمع کر لیں گے ان کو اور کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی کوئی ایک بھی پیچھے، کوئی چیز بھی پیچھے نہیں رہ جائے گی، یعنی ایک مکھی تک پیچھے نہیں رہ جائے گا. سوچیں جب ہم نے ایک حدیث یہ بھی پڑھی ہوئی ہے کہ سینگ والی بکری جو بے سینگ بکری کے ساتھ اگر اس نے زیادتی کی ہوگی تو وہ بھی بدلہ لے گی. یعنی جانور کیا، مچھر مکھی کیا، ہر چیز کو اللہ زندہ کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. 48 میں چلیں. اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے، یعنی کہ ایک طریقے سے صف در صف کہتے ہیں نا، فرشتے بھی صف در صف اتریں گے تو آرگنائز طریقے سے ڈسپلن سے اللہ کے سامنے سارے کھڑے ہوں گے. تو ہم نے ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے ہو، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ سب ڈسپلن میں کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا ویسے ہم نے تمہیں دوبارہ کھڑا کر دیا، اور تم اس طرح سے ہوگے جیسے تمہیں کبھی دوبارہ زندہ ہی نہیں کریں گے. تو تم اس خیال میں تھے کہ کبھی قیامت ہی نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھے گا کہ دیکھو کیسے ہم نے تمہیں دوبارہ کھڑا کر دیا. مطلب اللہ کے لیے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے. تو جو ایمان تھا نا اس زمانے میں صحابیوں کا وہ ڈیفرنٹ تھا. جیسے حضرت علی تھے، وہ کہتے تھے میرے سامنے جنت آ جائے یا میرے سامنے جہنم آ جائے، ان کی بات کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ جہنم آ جائے، جنت آ جائے، تو مجھے میرے ایمان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا. لیکن اس وقت لوگوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ مانتے نہیں تھے. یعنی کہ انہیں یہ تھا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی آنکھوں سے بھی عذاب دیکھ لیتے تب بھی مانتے نہیں تھے. کتنے معجزے آئے حضرت موسیٰ کی قوم کے اوپر، حضرت موسیٰ نے دیے ان کو فرعون کی قوم کے اوپر، لیکن پھر بھی وہ ماننے کو نہیں دے رہے تھے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ چاہے تم جو بھی کرو، جب اللہ تعالیٰ اپنے سامنے لائے گا تو پھر کہے گا تم تو اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے اور اب تم صف در صف کھڑے ہوئے ہو. 49 پہ چلیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور عملوں کی کتاب کھول کر، یعنی جب کتابیں دے دی جائیں گی، رکھی جائیں گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے. اب جب کتابیں ہاتھوں میں دے دی جائیں گی، اب یہ قیامت کا منظر بتایا جا رہا ہے، جب کتابیں آئیں گی اور جن کو لیفٹ ہینڈ میں دی جائیں گی کتابیں تو مجرموں کو ڈر لگ رہا ہوگا کہ اب اس میں دیکھیں کہ ہمارے تو اعمال اتنے خراب ہیں اور یہ تو بالکل حقیقت تھی. تو اب کیسے اس کو دیں گے؟ گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے آئے یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی بات کو. یعنی کہ وہ یہ کہیں گے، ایسے ڈر رہے ہوں گے کہ نہ اس میں کوئی چھوٹی سی بات بھی نہیں ہے ایسی کہ نہ ہو اور بڑی بات بھی لکھی ہوئی، یعنی ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے.
آگے کیا ہے مگر اسے لکھ رکھا ہے، ہر چھوٹی بڑی بات سب کو لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تم نے کیا ہے نا سب اس کے اندر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی جتنا تم نے کیا اتنا ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے کسی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، یا جس کو پسند کرتا ہے اس میں بہت زیادہ ہے، یا کسی کو نہیں پسند کرتا اس کے بہت کم ہے۔ جو گناہ کیے ہوئے ہیں نا وہ ویسے کے ویسے ہی لکھے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو نا انصافی نہیں، نہ خود پسند کرتا ہے نہ کسی کی نا انصافی پسند کرتا ہے۔ تو بیسیکلی وہ یہ دیکھیں گے کہ ہر چیز اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اور وہ اس چیز سے ڈرے ہوں گے کہ انہوں نے جو برے کام کیے سارے اس کے اندر ہیں۔ 50 پر چلیں، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اب اللہ تعالیٰ سٹوری سنا رہے ہیں اس میں شیطان کا قصہ کہ کیسے وہ نافرمان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی جب حضرت آدم بنے، یہ قصہ قرآن میں 7 دفعہ آیا ڈفرنٹ طریقے سے، اور اس طرح سے آیا کہ آپ اس کو سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے وہ جنات میں سے تھا۔ اب اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ جنوں میں سے تھا، تو اس نے کیا کہا، تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا، یعنی کہ اس نے وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا، یعنی اس نے حکم نہیں مانا، اس نے اپنی چوائس کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی چوائس دی ہوئی ہے، اگر آپ اللہ کے احکامات نہیں مانیں گے نا تو اللہ کے حکم سے باہر ہو جائیں گے۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ تو اس نے یہ کہا، اللہ سے سوال کر رہا ہے، کیا مجھے اس کو میرے سے بہتر سمجھتے ہو؟ یعنی حسد کرنے لگا نا، ایون اولاد کو بھی ساتھ کہہ رہا ہے، اولاد کو بھی انسانوں کی چھوڑ نہیں رہا، یعنی اپنے آپ کو اتنا بہتر سمجھ رہا ہے، اور حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہے، اور نہیں اللہ تعالیٰ پھر یہ آپ کو ساری اس میں یہ کہہ رہے ہیں شیطان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس نے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں اور تم اس کو اور اس کی اولاد کو، یعنی جو جس کے پیچھے چل رہے ہو، یعنی شیطان کا اس کا مطلب ہے چیلے بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، اس کا پوری فوج ہے، اس کو دوست بناتے ہو میرے مقابلے میں، یعنی کہ اس کو فالو کرتے ہو اللہ کے مقابلے میں، جو اللہ تعالیٰ نے جس نے تمہیں اتنا کچھ دیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانبرداری کی۔ مجاہد جو تھے، جو تبع تابعین میں سے تھے، کہ ابلیس کی اولاد جو ہے وہ وسوسے سے ڈالتی ہے نماز میں، کوئی جو ہے آپ کو جھوٹی قسمیں کھانے پہ آمادہ کرتے، مطلب اس کی اولاد ڈفرنٹ جگہوں میں پھیلی ہوئی، ڈفرنٹ کاموں کے لیے اس نے اپنے بندے شیطان جو ہے ڈفرنٹ مخصوص کیے ہوئے ہیں۔ اور ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شیطان مجھے رکھتے ہیں اور چیزیں بھلا دیتا ہے، تبھی وہ حدیث جو آئی ہے نا کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز کے دوران بھی ایسے کر کے ذرا بائیں جانب کر کے آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے دل سے یہ خیال ختم ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ شیطان جو اپنا تخت پھیلاتا ہے اور سب سے رپورٹ لیتا ہے، اور جس نے فساد کرایا ہے فیملیز میں، کیونکہ اس کو اس سے بہت ہوتا ہے کہ فیملیز تباہ کر دے انسانوں کی، تو وہ اس کو سب سے زیادہ شاباش دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سے یہ کہہ رہے ہیں، اس آیت کو پھر پڑھ لیتے ہیں کہ اور جب آیت نمبر 50 ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا، یعنی اس سے مانا نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ سوال کر رہے ہیں، آفتتخذونہ، کیا تم اس کو یعنی کہ شیطان کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور ظالموں کے لیے برا بدلہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا رستہ غلط ہے اور ظالموں کے لیے بدترین رستہ ہے، یعنی یہ تمہارا بدترین دشمن ہے۔ 51 پہ چلیں، میں نے ان کو نہ تو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور نہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا تھا جب آسمان اور زمین میں نے کسی کی اللہ کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود کن کہے اور ہر چیز بن جاتی ہے۔ میں نے ان کو نہ اس وقت بلایا تھا جب آسمان اور زمین بن رہے تھے، نہ جب یہ پیدا ہوئے تھے ان کو اس وقت یہ وہاں تھے کہ جب یہ پیدا ہو رہے تھے، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا، اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی کبھی ان کو گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ اور یہ زمین پہ اللہ نے اپنے مددگار کون بنائے ہیں؟ جو اللہ کے رسول ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں۔ مطلب یہ اس طرح ہپوتھیٹیکلی بات ہے، اس طرح نہیں، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی اس انسان کو دین کے کام کی سمجھ لیں کہ طاقت ہی نہیں دی، اتنی حیثیت ہی نہیں دی کہ جو گمراہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کو، وہ ایسے لوگ کبھی اللہ کے مددگار نہیں ہو سکتے جیسے کہ شیطان ہے جو کہ نافرمانیاں کرے اللہ کی۔ آیت نمبر 52 پہ چلیں، اور جس دن اللہ فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ پکارے گا کہ میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان رکھتے تھے بلاؤ، تو وہ
کے بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جن کو تم ڈے آف ججمنٹ والے دن کا کہا جا رہا ہے کہ شریکوں کو جو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے ان کو بلاؤ, جن کا گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ ہیں, تو وہ پھر پکاریں گے ان کو لیکن وہ ان کو جواب نہیں دیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ تو غلط تھے, تو ان کو جواب نہیں دیں گے. تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو جواب نہ دیں گے, اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے. تو بیسیکلی جو موبقا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک جگہ بنا دیں گے جو ڈیتھ والی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک حدیث میں ایسا بھی ہے کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ موبقات ہیں, یعنی کہ جو ہلاکت کی جگہ ہے وہ مار دیتے ہیں, یعنی کہ بالکل ایک اونچی سی جگہ سے گر کر مرنے کو موبق جو ہے نا, اس طرح بھی کہتے ہیں کہ اونچی سی جگہ سے آپ گر کر گہری جگہ میں چلے جائیں نا, اس کو بھی موبق کہتے ہیں, جہاں پیپ ہو گیا یا جہنم کی کوئی جگہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم یعنی کہ ڈیتھ ویلی میں پہنچا دیں گے, یعنی جہنم کے ڈیپ گڑھے میں پہنچا دیں گے. اس کو آپ اس طرح لے لیں. 53 میں چلیں, اور گناہگار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں. جب قیامت کے دن دوزخ لائی جائے گی تو ہر بندے نے دوزخ دیکھی نہیں ہے, کیونکہ وہ دھاڑے مارتی بھی آئے گی, اس کی 70,000 چینیں, اور ہر چین کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا. تو مجرم دیکھیں گے جب اس کو کہ آگ کو, تو وہ سمجھ جائے گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں, کیونکہ وہ اتنا ڈس اوبیڈینس جو کر کے آئیں گے. تو گناہگاروں کو یقین, لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے. تو وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے لیے بنی آئی ہے, اور انہیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ اب اس سے بچنے کی ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح سے ان کو دوزخ دکھائی کہ ان کو جب حق دیکھیں گے نا تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ دنیا میں مانتے نہیں تھے اور اتنے نافرمان بردار تھے, تو اب ہمارے پاس بچنے کی کوئی جگہ نہیں. آیا نمبر 54 پہ چلیں. ہم نے قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کی, یعنی اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت پکڑیں, اس طرح نہیں تو اس طرح سمجھ آئے. اس لیے بار بار سٹوریاں کہتے ہیں ریپیٹ ہو رہی ہیں, حضرت آدم کی بھی اور پروفٹس کی بھی, وہ اسی لیے کہ آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے سمجھ آ جائے, ڈفرینٹ اینگل سے بھی بیان کی گئی. اور ہم نے قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں, لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. یعنی لیکن انسان کیسا ہے, انسان ایسا جھگڑالو ہے یعنی کہ بحثیں کرتا ہے, یعنی اللہ کی آیتوں پہ, حدیثوں پہ. کچھ لوگ آج منکر حدیث بنے ہوئے ہیں, مطلب انسان ایسا کہ غلط باتیں کرتا ہے قرآن و حدیث میں, فرقوں میں جھگڑے ڈالے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان حد سے زیادہ جھگڑے کرنے والا ہے, یعنی انسان ویسے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر حق ہر چیز کلیئر بیان کر دی ہے. آیا نمبر 55 پہ چلیں. اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان نہ لائیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت یعنی قرآن کو کہا جا رہا ہے جب آ گئی, اور نبی بھی کہہ سکتے ہیں جب آ گئے پیغام لے کے, تو پھر کس چیز نے ان کو روکا ہے کہ وہ بحثیں کرتے ہیں؟ یہ پیچھے آیا نا کہ وہ بحثیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر کی مثالیں بیان کرتے ہیں. تو کس چیز نے ان کو روکا ہے اور یہ ایمان نہیں لاتے اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں؟ مطلب کس چیز نے ان کو روکا کہ وہ بخشش نہیں مانگتے جو انہوں نے گناہ کیے ہیں اور بحثیں کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے؟ اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہوں نے پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو, نہ کہ ایسا ہو کہ ان کے ساتھ پہلوں کا سا معاملہ موجود ہے, یعنی کہ پہلی قوموں کے طریقے پہ چلے جائیں اور جیسے ان کے ساتھ عذاب آ جائے, یا اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ آ جائے, یا پہلے والوں کا معاملہ آ جائے جیسے وہ قومیں پوری کی پوری تباہ ہو گئی تھیں. تو یہ اللہ سے استغفار کریں اپنی غلطیوں کو اور حق کو مانیں. کس چیز نے ان کو روکا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں. آیت نمبر 56 پہ چلیں. اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ خوشخبریاں سنائیں, مبشرین و منذرین, یعنی کہ خوشخبریاں سنائیں اور ان کو ڈرائیں, یعنی وارن کریں کہ اگر غلط کام کرو گے تو پھر اس کی پکڑ بہت زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سنت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں. اور جو کافر ہیں وہ جھگڑتے ہیں باطل پر کہ باطل ہی صحیح ہے, تاکہ لوگوں کو حق سے دور کر دیں, یعنی جھوٹی باتیں پھیلا دیں گے, ہر چیز میں کنفیوژن پیدا کر دیں گے, یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا, تاکہ وہ حق سے لوگوں کو دور کر دیں. آج یہی مسئلہ ہے, لوگ پیسے کر کر کے لوگ کہتے ہیں اب ہم حدیث کو نہیں مانتے, غیر مسلم آپ میڈیا میں دیکھیں بیٹھے لڑ رہے ہوتے ہیں, اسلام کے اوپر بحثیں کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ نالج ہی کوئی نہیں ہے. تو کافر اس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں, لوگوں کو حق سے پھسلا دیں, اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا ڈالے, یعنی کہ ہر چیز کا مذاق ہی اڑا دیا ہے, نماز کا, روزوں کا, ہر چیز کا مذاق بنا دیا, جہنم کے لطیفے بنا دیے, کسی چیز کو سیریس ہی نہیں لے رہے, جیسے کوئی لائف اللہ تعالیٰ نے جیسے بے مقصد پیدا کی, اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی. 56:7 پہ چلیں. اور اس سے ظالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرمانے ہیں کون ہے جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ اس کی رب کی آیات سنائی گئیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا سامنے اور وہ نہ سنے,
اور وہ سمجھنے کی کوشش نہ کرے، نہ سننا چاہے، نہ کسی اور کو سننے دے، اور قرآن جیسے ایک نصیحت ہے وہ بھی دی جا رہی ہے وہ بھی نہ سنے، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی باتیں سناتے تھے تو کئی منہ بنا رہے ہوتے تھے منافق بھی، اور کئی کافر بھی سننا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو منہ پھیر لے اور حق نہ سنے، اور جو اعمال وہ آگے کر چکے ہیں اس کو بھول گیا، اور وہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جو وہ اعمال مطلب اس کی آگے بھیج چکے ہیں، یعنی جو آگے اعمال بھیجیں گے اس میں کیا ان کا انجام ہوگا پھر۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو سننا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں پر بھی ایسے پردے ڈال دیتا ہے کہ وہ پھر سن ہی نہیں پاتے، تو ان کو مطلب بات سمجھ نہیں آتی، ان کے سامنے آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں لیکن ان کی وہ ابیلٹی ہی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ فقہ ہے نا، یفقہوا فی آذانہم وقرا، یعنی ان کے کانوں میں فقہ یعنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے نا، جسے آپ ایک پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، تو حق ہی نہیں جان سکتے کیونکہ اتنی نافرمانی میں آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے کانوں میں پردے ڈال دیے جاتے ہیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے، اور کانوں پر ان پہ بوجھ ہونے لگ جاتی ہے، یعنی ثقل ہو جاتا ہے، یعنی ان کے کانوں پہ بوجھ ہو جاتا ہے، حق بات ان کو سمجھ نہیں آتی، دل نہیں لگتا۔ آپ دیکھیں کہ یہ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال عالم ہے، کہیں درس ہو رہی ہوتی ہے، تفسیرات تو ہو رہی ہوتی ہے، کلاسیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کا دل ہی نہیں لگتا، وہاں بیٹھنے نہیں چاہتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکاریں تو انہیں ہدایت پر آنا نہیں چاہتے، حق بات سنتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے نا کہ یہ ایمان نہیں لائے، اور وہ پیغام اتنا کلیئر اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ جتنے نافرمانبردار ہوتے ہیں جو سننا نہیں چاہتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، تو اگر ان کو پھر رستے پہ بلائیں تو بھی یہ آ نہیں سکتے، یعنی یہ سن ہی نہیں سکتے، ان میں وہ کیپیسٹی ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ 58 پہ چلیں، اور تمہارا پروردگار بخشنے والا رحمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی ہدایت کا انتظام اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے معاف نہ کرے، رحمت والا ہے، بخشنے والا ہے، اور اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیجے، یعنی جو ان کی حرکتیں اگر ان کو پکڑ لینا، جیسے ہی انہوں نے اتنی بدتمیزیاں کی، اتنے صحابیوں کو مارا، حضرت بلال کو جیسے ریت پہ گھسیٹ رہے تھے، اگر پکڑنے لگے نا تو ان کو فٹ پکڑنے لگے، وہیں عذاب آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، غفور ہے، تو ہر کسی کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے لگے نا تو یہ ایک سانس بھی نہ لے سکیں، مگر ان کے لیے وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے وقت مقرر کیا، کیونکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے تو موقع نہ ملا، ہمیں موقع ملتا تو ہم کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ پورا ٹائم دے رہا ہے ان کو، مگر ان کے لیے وقت مقرر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی اپنی بنا کی جگہ نہ پائیں گے، یعنی کہ پھر بچ نہ سکیں گے جب عذاب کا ٹائم آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت دے دیا ہے ابھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، ابھی مہلت دی ہے، لیکن بعد میں ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا، اور بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابو سفیان تھے، دیکھیں وہ کتنا انہوں نے جنگوں میں، بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی وہ آئے مسلمانوں کے خلاف لڑنے، کتنے انہوں نے مسلمانوں کو کے ساتھ ٹارچر بھی کیا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت دیا تو پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے ایک ٹائم کے بعد، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو موقع دے دیتا ہے جس کو چاہے۔ اور 59 پہ چلیں، اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں، جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا، یعنی کہ بستیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کی ہیں کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا کہ اللہ کو نہیں مانا اور تو حق پہ نہیں چلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی کہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ تو بیسیکلی اس کا تھیم یہ ہے کہ ہر چیز ایک سی نہیں رہتی، آپ اپنی اصلاح ٹائم پہ کر لیں، آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کا اپنا نقصان ہے، تو ہر وقت ٹائم ایک سا نہیں رہتا۔ تو جن بستیوں نے حق کو نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا، اور کیونکہ مکہ اور مدینہ کے راستے میں جب بزنس ٹور پہ مکہ جاتے تھے مشرکین مکہ، تو یہ قوم عاد، قوم سمود کے یہ ریونز راستے میں ہوتے تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے تھے کہ کیونکہ انہوں نے حق کو نہیں مانا تو عذاب آ گیا، جو ٹائم پہ کام نہیں کرتا، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، تو پھر ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اس لیے بہتر ہے کہ برا وقت آنے سے پہلے یا موت آنے سے پہلے آپ کو اپنی اصلاح کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔